اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کے لیے ہدایت کا اہتمام بھی فرمایا۔ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تاکہ وہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے رہنمائی کا فریضہ ادا کریں۔ انبیاء کرام کی سلسلے وار آمد کے بعد بالآخر وہ عظیم ہستی تشریف لائی جنہیں دین اسلام کے پیغام کے ساتھ نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دینے کا شرف بخشا گیا۔ امام الانبیاء، خاتم المرسلین، رحمت العالمین سیدنا محمد بہار کے مہینے 12 ربیع اول کی صبح صادق بروز سوموار اس دنیا میں تشریف لائے۔ خالق جہاں نے قرآن فرقان میں آپ کی مقدس ذات کے لیے فرمایا، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کے معنی پیار، ترس، ہمدردی، غم گساری، خیر گیری، مہربانی، شفقت کے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سب سے پیارے نبی محمد کی شفقت، ہمدردی، مہربانی سے کوئی بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، کسی پر کسی قسم کا جبر نہیں۔ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر لوگ خود ہی چلے آتے تھے۔ آپ نے معاشرے میں ہر فرد کے مقام کا تعین قرآن کی روشنی میں کیا اور فرمایا، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے، چاہے وہ کسی رنگ، نسل، قوم، ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ مالی اقتدار، حسب و نسب اور حسن یہاں کسی کو اونچا نہیں کر سکتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر فرماتے تھے، ہمارے سردار تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر کے سبق دیا کہ کعبے سے بھی اونچا مقام متقی بلال کا ہے جس کے پاؤں کے نیچے کعبے کی چھت ہے۔ عرب کے معاشرے میں عورت جسے منحوس سمجھا جاتا تھا، پیدا ہونے پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہود نے عورت کو تسکین کا ذریعہ سمجھا تو نصارہ نے اسے شیطان مجسم قرار دیا، جبکہ رحمت للعالمین نے عورتوں کو مردوں کے لیے جز قرار دیا۔ تلقین فرمائی کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت، بہن اور بیٹی کو بیانے سے جنت، اور بیوی تو ہے ہی جنت کا ذریعہ، لہٰذا ان سے ادب، احترام، پیار، ہمدردی اور شفقت سے پیش آنا۔ فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے بہت ڈرو۔ طلاق کو نہایت ہی ناپسندیدہ حلال قرار دیا جس سے عرش کانپ اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول نے ہم سب کے لیے ہدایت فرمائی اور سخت مظلوم ہونے کی صورت میں عورت کو خلا کا حق دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فحش اور بے حیائی کی کاموں سے منع فرمایا اور شرک، اللہ کے احکام کی نافرمانی، شراب، جوا، بدکاری، سود کا مال اور یتیم کا حق کھانے کو قطعاً حرام ٹھہرایا۔ یہ معاشرے میں فتنوں، فساد اور بربادی کی جڑ ہیں۔ ان سے گھر اور خاندان تباہی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ رسم و رواج کی زنجیروں سے رہائی۔ اللہ نے قرآن میں اپنے آخری نبی کی مبارک صفت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے لوگوں پر سے وہ بوجھ اور توق جو رسم و رواج کی زنجیروں میں اور انہی شکلوں میں ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے وہ اتار دیے، آج ہم نے پھر وہ اپنے گلوں میں ڈال لیے۔ یقیناً خاندانی، قبائلی اور نسل در نسل آباء و اجداد کے رسم و رواج کی اندھی تقلید نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، جبکہ ان سب خرافات سے نجات پا کر آج بھی ہم رحمت للعالمین کی پیروی میں اللہ کی رضا کے طالب بن سکتے ہیں۔ نماز پنج گانا، رمضان کے روزوں کے علاوہ زکوٰۃ اور حج کے ذریعے جہاں اللہ کے حقوق ادا ہوتے ہیں، وہاں سیرت النبی پر عمل کر کے ہم امیر غریب، شاہ و گدا، بڑے چھوٹے، کالے گورے، عربی و اجمی کے درمیان مساوات کا عملی نمونہ بن سکتے ہیں۔ یہی وہ سبق ہے جس نے غلاموں کو تخت نشین کیا۔ زمانے جاہلیت میں عرب معاشرے میں غلام بھیڑ بکریوں کی طرح بیچے اور خریدے جاتے تھے۔ یہ رواج نہیں بلکہ کاروبار تھا۔ رحمت للعالمین کے ظہور کے بعد غلاموں کو پورے پورے حقوق عطا کیے گئے۔ آپ نے حکم دیا کہ ان سے زیادہ کام نہ لو، اپنی طرح کھلاؤ پلاؤ، ہرگز ظلم نہ کرو۔ یہ آپ کی شاہین رحیمی تھی، اور آپ نے زکوٰۃ کا 8واں ان غلاموں کی آزادی کے لیے وقف کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ رحمت للعالمین کے صدقے جائیے،
کہ آپ نے جہان کے ٹھکرائے ہوئے اور انسانوں کے دھتکارے ہوئے بندوں کو اللہ کی رحمت بخشی اور فضل کا یقین دلایا کہ وہ بندوں پر انتہائی کریم اور رحیم ہے۔ تزکیہ نفس اور توبہ کا سبق دے کر بندوں کو دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑنا سکھایا۔ گنہگار جب آنکھ سے ندامت کا آنسو گراتا ہے تو اللہ کی رحمت اور مغفرت جوش میں آ جاتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اجتماعی توبہ کریں، ندامت کے آنسو بہائیں تاکہ امن و امان قائم ہو۔ ان لمحات کے صدقے میں ہمارے درمیان ایمان اور بھائی چارے کا رشتہ استوار ہو جائے۔